الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو سلسلہ نیک بننے کا نسخہ میں مرحبا کہتے ہیں۔ اول تاخیر اس سلسلے میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس سلسلے کی برکت سے ہمیں ڈھیر و ڈھیر علم دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی انعامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کس مدنی انعام کے متعلق ہم سنیں گے؟ آئیے سب سے پہلے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی وہ مدنی انعام سن لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس مدنی انعام کے حوالے سے مبلغین سے ہم کچھ مدنی پھول بھی سنیں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس سلسلے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ بھی دوران سلسلہ ہم دیکھیں گے، اور بہت کچھ ہمیں آج کے سلسلے میں بالخصوص کئی چیزیں ہمیں عملی طور پہ انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اول تاخیر سلسلے میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے مدنی انعام کو سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا آج آپ نے حتی الامکان سنت کے مطابق بیٹھ کر پردے میں پردہ کھانے پینے کے دوران مٹی کے برتن استعمال فرمائے، نیز پیٹ کا قفل مدینہ لگانے یعنی خواہش سے کم کھانے کی کوشش فرمائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ آج جو مدنی انعام ہے یہ بالخصوص ہمیں سنت پر عمل کی ایک ترغیب دے رہا ہے۔ یہ مدنی انعام الحمدللہ جس میں سنت کے مطابق بیٹھ کر، جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر پردے میں پردہ کر کے حتی الامکان مٹی کے برتن جو ہے وہ استعمال کیے، اور اس مدنی انعام کے بھی ہم دو جز کریں گے۔ ایک جز پہ آج انشاءاللہ کچھ مدنی پھول سنیں گے، اور دوسرے جز پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ مدنی پھول سنیں گے۔ تو آج جو سنت کا طریقہ ہے اس حوالے سے، تو سنت پر عمل کی تو کیا ہی بہاریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس طرح کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں، اور یقیناً ہے ہر مسلمان کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، کیونکہ اگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہی دل میں نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان ہی کیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا یوں کہہ لیں کہ سب کچھ ہے، سرمایہ حیات یہی ہے، اور آخرت میں بھی اسی نے کام آنا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑوس کی ہم دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، تو یہ سنت پر عمل کرنے کی یہ برکت ہے کہ سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ تو آج کے اس مدنی انعام کے حوالے سے انشاءاللہ اس مدنی انعام کو مدنی انعامات کے رسالے میں شامل کیا گیا، اس حوالے سے مبلغین سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ مدنی پھول سنیں گے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ جیسا کہ تقریباً ہر سلسلے میں ہمارا یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اس مدنی انعام کو سلسلے میں جو شامل کیا گیا تو اس میں یقیناً امیر اہل سنت کے پیش نظر تو بے شمار حکمتیں ہوں گی، تو جو ہمیں معلوم ہے، جو مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے بتانی ہے، تو ان میں سے حکمتوں میں سے چند ایک یہاں بیان کر دی جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سنت پر عمل کی برکت سے دعوت اسلامی جو ہے یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اور اس کا مقصد ہی سنتوں کی دھومیں مچانا ہے۔ تو سنت کی فضیلت بھی آپ نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یقیناً جتنا زیادہ سنتوں پر ہمارا عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوگا، اور دین اسلام جو ہے یہ اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کے کھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کے لباس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، گھر بار ہے تو بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اپنی بچوں کی امی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اپنے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ الغرض زندگی کے ہر شعبے میں الحمدللہ دین اسلام جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو جتنا زیادہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ برکتیں پائے گا۔ اور کھانا یا دیگر معمولات یہ انسان کی ایک ضرورتیں ہیں، یعنی پانی پینا یہ انسان کی ضرورت ہے، کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، لباس پہننا ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم ان تمام افعال میں سنت کا خیال رکھیں گے تو ہمیں ان تمام افعال کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ تو حاصل ہوں گے، کھانا کھانے سے بھوک مٹ جائے گی، پانی پینے سے پیاس بجھ جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس سنت پر عمل کی برکت سے ان تمام افعال کا ثواب بھی ملے گا۔ اب دیکھیں کوئی اگر ایسے ہی کوئی شخص کھانا کھا لے اور کوئی اس میں اچھی نیت شامل نہ ہو، سنتوں کی نیت شامل نہ ہو، تو کھانے سے اس کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن اسے کھانا کھانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ دیکھیں نا، ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں حصول ثواب کے جو ہیں طریقے ہمیں بتلا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھانے سے متعلق ہے کہ کھانا کھانے کی بھی کچھ سنتیں ہیں کہ کس طرح بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد 3 انگلیوں سے جس طرح کھانا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور کھانے کے آخر میں الحمدللہ کہنا ہے، اسی طرح درمیان میں بھی ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ کھانے کی ضرورت تو پوری ہوگی اور ہمیں انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کا ثواب بھی جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ تو اس مدنی انعام کی جو حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ سنتوں پر جتنا زیادہ ہمارا عمل ہوگا انشاءاللہ نیکیوں میں اتنا ہی زیادہ انسان ترقی کرے گا۔ تو الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ دین اسلام تقریباً ہر شعبے میں جو ہے وہ ہمیں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، تو اس طریقے کے مطابق کرنے سے ہمارے لیے وہی کام جو ہم نے عام روٹین میں کرنا ہی کرنا ہے، وہ اگر ہم اچھی نیت سے اور سنت کی نیت سے اس کے سنت کے مطابق کریں گے تو وہی کام ہمارے لیے عبادت بن جائے گا اور ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی سنت کے مطابق کھانا اور دیگر جو بھی اپنے معمولات جن میں سنت طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں تو وہ سنت طریقے کے مطابق انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو اب مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ سنت طریقہ کیا ہے کھانا کھانے کا، اس کی کیا سنتیں ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتا دیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کا جو سنت طریقہ ہے تو یہ 3 طریقے ہیں، تو 3 میں سے اگر کسی پر ایک پر بھی عمل کر لیا جائے تو یعنی سنت کھانا ادا کھانے ہو کے لیے جائے گی۔ بیٹھنے کے جو طریقے بیٹھنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 2 زانوں بیٹھا جائے، جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں نماز میں، اس کو کہتے ہیں 2 زانوں بیٹھنا، اس طرح بیٹھا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا گھٹنا کھڑا کرے، جیسے کہ میں کر کے بھی بتاتا ہوں کہ اس طرح کہ یہ مدنی الٹا۔ چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ مبلغ دعوت اسلامی پریکٹیکلی طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ یہ ہے، الٹا قدم بچھا کر اور سیدھا گھٹنا اٹھا کر۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ زمین سے لگ کر بیٹھ جائے اور دونوں گھٹنے کھڑے کر دے،
یہ انداز ہے، اس طرح اس زمین سے بالکل لگ کر بیٹھ جائے اور دونوں گھٹنے اس طرح کھڑے کر دیں، تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک طریقے پر بھی اگر بیٹھ کر وہ کھائے گا تو سنت کا ثواب پائے گا اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ۔ اب ہمارے ہاں تو آج کل رائج ہے کہ مطلب کرسیوں پہ اور اس طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو جیسے آپ نے بتایا یہ تو کیسے بیٹھ سکیں گے؟ دیکھیں اس طرح بیٹھنا، ایک تو ابھی ہم نے سنا کہ سنت کا ثواب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے ہمیں پتہ چلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان طریقوں پر عمل کریں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، تو اس کے ہمیں فضائل ملیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو جو ہے اپناتے تھے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو جیسا کہ نوٹ کیا کرتے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل فرمایا کرتے اسی انداز میں ہم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب کہ ہمیں ثواب کا ذہن ہونا چاہیے، ثواب کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح پر عمل کریں گے، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں گے تو ہمیں کھانا کھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اب کھانا تو کھا ہی رہے ہیں، اب وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کھا رہے ہیں، تو یہ کھڑے ہو کر کھانا اور کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر طریقہ جو ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں۔ تو اس طریقے کے مطابق کریں گے تو آقا کی سنتیں بھی ادا ہوگی، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل، اس کے جسمانی فوائد بھی ملیں گے۔ اچھا، جسمانی فوائد بھی ہیں؟ جی 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 بالکل، سنت پر عمل کرنے کے تو روحانی فوائد بھی ہے، اخروی فوائد بھی ہے، تو جسمانی فوائد بھی ہے۔ تبھی تو صحابہ کرام علیہ رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی سنتوں پر بہت عمل کیا کرتے تھے، جیسا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بے خیالی میں جوتی میں الٹا قدم داخل کر لیا، جبکہ سنت یہ ہے جوتا پہننے کی کہ پہلے سیدھا قدم داخل کیا جائے پھر الٹا قدم داخل کیا جائے، تو بے خیالی میں یہ ہو گیا۔ تو ان کو اتنا افسوس اور اتنا ملال ہوا اس سنت کے چھوٹنے کا کہ آپ نے جو ہے وہ 2 بورے جو ہے گیہوں کے خیرات کیے کہ سنت مجھ سے چھوٹ کیسے گئی۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو عجیب واقعہ کہ آپ نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا، اس لیے نہیں کھایا کہ خربوزہ کھانے کی آپ کو سنت نہیں پتہ تھی کہ خربوزہ کھانے کی سنت کیا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھانکے بنا کے کھایا ہے یا کس طرح کھایا ہے، تو کبھی خربوزہ کھایا نہیں کہ مجھے یہ خربوزہ کھانے کی سنت نہیں پتہ۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک طریقہ ہمیں تو سیکھنا بھی چاہیے نا، اور جب پتہ چل جائے تو اس پر فوراً عمل ہمیں شروع کر دینا چاہیے کہ اس کی ہمیں برکتیں ملے گی۔ تو اس طرح سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کے جسمانی فوائد بھی اسے حاصل ہوں گے، جیسا کہ ابھی الٹا قدم بچھا کر الٹا سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے کھانے کی جو سنت بتائی گئی، تو اس طرح اگر بیٹھ کر کھائیں تو تلی کے امراض سے حفاظت رہے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب تو مدنی چینل کے ناظرین میں وہ رغبت پیدا ہوئی ہوگی مزید، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے، ایک ہماری مطلب ایک فطرت ہے کہ جسمانی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے میں کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی طرف جلدی رغبت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا اور سنت پر عمل کی نیت ہونی چاہیے نا، یہ مطلب جسمانی فوائد کی نیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ ضمناً حاصل ہو جائیں گے، یہ تو ضمناً حاصل ہو ہی جائیں گے۔ تو سنت پر عمل کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، جسمانی فوائد کی نیت سے اگر یہ عمل کرے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا سنت پر عمل کرنے کا۔ تو ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ تو مدنی انعام میں پہلا ہی سوال اچھی اچھی نیتوں کا ہے، اور یہ بہت اہم ترین مدنی انعام ہے کہ بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملے گا۔ جیسا کہ قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے، اب کوئی قبلہ رو بیٹھا ہوا ہے، اب تو سنت ہے قبلہ رو بیٹھنا، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا اگر اس کی نیت نہیں ہوگی، تو ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا وہ، یعنی اتفاقی طور پہ قبلہ رو ہو گیا، ہاں اتفاقی تو آ کر بیٹھنا تھا تو ایسے ہی بیٹھ گیا وہ، تو قبلہ رو ہی بیٹھا ہے، تو ہے سنت ہی، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے۔ تو نیت مطلب کہ اچھی ہی ہونی چاہیے، ثواب کی نیت ہونی چاہیے، اللہ عز و جل کی رضا اور سنت پر عمل کی نیت ہونی چاہیے، تو ضمناً یہ فوائد تو حاصل ہو ہی جائیں گے۔ جیسا کہ ایک نے کھڑکی بنائی تو کسی نے کہا کہ بھائی کھڑکی کیوں بنائی ہے، تو کہا کہ وہ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، اس لیے کھڑکی بنائی ہے۔ تو کہا کہ یہ نیت کر لیتا کہ کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ اذان کی آواز آئے گی، تو تجھے کھڑکی بنانے کا ثواب مل جاتا ہے نا، کہ اذان کی روشنی بھی آ ہی جاتی، ہوا بھی ضمناً آ ہی جاتی۔ تو بہرحال نیت جو ہے وہ سنت پر عمل کی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح بیٹھنے کی برکت سے، الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا گھٹنا اٹھا کر بیٹھنے کی برکت سے تلی کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ رانوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اس سے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی ولیمے میں کہیں دعوت میں گئے، سب کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹھ کے کھاؤں، جیسے ابھی الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کا ایک ذہن بنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم سنت پہ عمل کرنا ہے، تو وہ اتنے ساروں میں شرم آتی ہے، کیسے عمل کریں؟
دیکھیں لوگ کیا کہیں گے، یہ ہوتا ہے نا ذہن میں، کیا لوگ کیا کہیں گے کہ میں نیچے بیٹھ کر کھا رہا ہوں. تو لوگوں کے اگر کہنے پر ہم آئیں گے نا تو نہ ہم چل سکتے ہیں، نہ ہم بیٹھ سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ گفتگو کر سکتے ہیں. کہ لوگ تو جو ہے اٹھا کر منو مٹی تلے داب کر چلے آئیں گے، کوئی مڑ کر دیکھے گا بھی نہیں. 5 منٹ کوئی قبر کے پاس کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. قبرستان میں یہ مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، فون پر لگے ہوتے ہیں، باتوں میں لگے ہوتے ہیں، کاروباری ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا اس کو دفن کیا جا رہا ہے. تو عبرت حاصل کرنے کی بجائے قبرستان میں بھی یہ ہوتا ہے. اور ہم جیسا کوئی جیسے کہ دعوت اسلامی والے تو الحمدللہ جاتے ہیں تو فاتحہ کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، قبرستان میں جو ہے قبر کی میں داخل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سب بتاتے ہیں. تو ایسے میں نے اپنے کانوں سے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس اب چلو کیا بخشوا کر جاؤ گے. تو لوگوں کے کہنے پر آئیں گے تو یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ یار بخشوا کر ہی جائیں گے، چلو چلو چلتے ہیں. ایک نے تو یہ کہا کہ قبرستان میں میں نے یہ بھی اپنے کانوں سے سنا کہ بھائی چھوڑو یار، ڈالو اور نکلو یہاں سے. جی ہاں، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اچھا، جس نے کہا آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کی عمر میرا خیال ہے 75 سے 80 سال ہوگی، داڑھی نہیں تھی اس کے چہرے پر. لیکن وہ مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ شخص، اس کی اتنی عمر ہو چکی ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ ایک عمر کے حساب سے بھی ہوتا ہے نا، بندے کو زیادہ تر یہی ذہن ہوتا ہے کہ وہ بڑھاپا آتا ہے تو پھر موت آتی ہے. لیکن بڑھاپا موت کے لیے خیر ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بندے کو ڈر تو لگ جاتا ہے نا کہ اتنی عمر میں نے زندگی گزار لی ہے میں نے. تو اب اس نے یہ شخص کہا کہ ڈالو اور نکلو، کیا کرتے ہو یہاں پر کھڑے رہ کر. تو بات لوگوں کا تو یہ حال ہے. اس میں ایک چٹکلا بھی ہے، وہ یاد آیا مجھے کہ لوگ کیا کہیں گے نا. تو وہ ایک باپ اور بیٹا جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، گدھا بھی ساتھ تھا. تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ آپ گدھے پر سوار ہو جائے، میں جو ہے گدھے کو کھینچتا ہوں. تو باپ نے کہا نہیں بیٹا آپ بیٹھو. تو نہیں آپ بیٹھو، آپ بڑے ہو. تو باپ جو ہے وہ گدھے پر بیٹھ گیا، بیٹا جو ہے وہ گدھے کو جو ہے کھینچنے لگا. تو کچھ لوگ گزرے، لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یار، باپ جو ہے گدھے پر چڑھ گیا، بیٹے سے گدھا کھنچوا رہا ہے. تو باپ فوراً گدھے سے اتر گیا کہ بیٹا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا تو بیٹھ جا گدھے پر، میں گدھا کھینچتا ہوں. بیٹا اچھا. اب بیٹا بیٹھ گیا. کچھ آگے گئے تو کچھ لوگ گزرے کہ بڑا بے شرم بیٹا ہے، باپ سے گدھا کھنچوا رہا ہے. اب بیٹا بھی اتر گیا، بولے ابو یہ کیا، یہ تو یوں کہہ رہے لوگ. تو چلو دونوں بیٹھ جاتے، دونوں گدھے پر بیٹھ گئے. تھوڑا گدھا آگے چلا تو کچھ لوگ گزرے، لوگ کیا کہیں گے. تو کہنے لگے بڑے ظالم لوگ ہیں، بے زبان جانور پر ظلم. دونوں کے دونوں چڑھ گئے. اب تو دونوں اتر گئے. باپ کہتا ہے کہ اب تو بیٹھنا ہی نہیں ہے گدھے پر، ایسے ہی چلو. اب وہ پیدل پیدل جا رہے، کچھ لوگ گزرے تو کہہ رہے بڑے بیوقوف لوگ ہیں، گدھا ہوتا سواری کے لیے، پیدل جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہمارا پیارا رب عز و جل کیا فرما رہے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. ان کے طریقوں پر چلنے کی برکت یہ کہ ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے، جیسے کہ ابھی یہ حدیث پاک آپ نے بیان کی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی برکتیں ہمیں کیا ملے گی. لوگوں کا مطلب کیا دیکھیں گے، تو خالی لوگوں کی مطلب کہ خوشامدیں کرنا. اور تو بہرحال سنتوں پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکتیں ملی. دنیاوی فوائد کے حساب سے بھی آپ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ بتائیے کہ معاشرے میں سنتوں پر عمل کرنے والے کی زیادہ عزت ہے یا جو عمل نہیں کرتے ان کی عزت ہے. زمین پر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے والوں کی زیادہ عزت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنانے والے امامت شریف داڑھی والوں کی زیادہ عزت ہے یا جو عمل نہیں کرتے ان کی عزت ہے. میں نے خود ایک مرتبہ گھر کے کام سے میں گیا تو یاد آیا مجھے، تو ایک کیبن سے مجھے کچھ لینا تھا. تو کیبن میں دو کھڑے ہوئے تھے، تو خود کیبن والا بھی تھا، دوسرا بھی تھا. تو آپس میں وہ اس کو مطلب کہ دھکے دے رہا تھا اور گالیاں بھی نکال رہے تھے ابے تبے. اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا، السلام علیکم، تو دونوں مطلب کہ ٹھٹک کر حضرت آپ آئیے، تشریف لائیے، کیا چاہیے آپ کو. اور اتنی مطلب کہ عزت دی. تو میں نے یہ دیکھا کہ اب یہ دونوں آپس میں اس طرح بات کر رہے تھے. اب میرے سر پہ سبز امامہ بھی تھا. تو سنت پر عمل کرنے والے کی زیادہ عزت ہے یا آپ خود دیکھ لیجیے. یہ سنتوں کی جو ایک محبت مسلمانوں کے دل میں بٹھانے میں الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت بڑا کردار ہے. ورنہ خود امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اور شروع میں اوائل میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو سنت پہ عمل کرنے والوں کو مطلب ایسا دور آ گیا تو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے. لیکن اب الحمدللہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت پہ عمل کرنے میں بہت زیادہ لوگ عزت کرتے ہیں. مدنی مذاکرے میں ایک واقعہ سنایا تھا امیر علیہ سنت نے بھی کہ دعوت اسلامی کے بالکل اوائل کے دن تھے. تو اسی طرح ہم کھانا کھا رہے تھے. تو کھانا بولے ایک مالدار آدمی تھا، وہ مطلب کہ بہت محبت کرنے لگا، بہت مجھ سے قریب ہو گیا تھا. اور اوائل کے دن تھے، لوگوں کو قریب کرنے کا وہ وقت تھا. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ پلیٹ کو چاٹا اور دھو کر پیا تو اس مالدار آدمی کو اچھا نہیں لگا. تو اس نے مطلب کہ مجھے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا. اس طرح کر کے امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں بتایا. تو میں نے پھر جو ہے اور کچھ اس طرح کے الفاظ بھی اس نے استعمال کیے. تو امیر علیہ سنت فرماتے میں نے اس کو توبہ بھی کروائی
اور یہ سب بتایا کہ سنت طریقہ ہے، تو پھر امیر علیہ سنت فرماتے کہ اس کے بعد وہ شخص جو ہے نا مجھ سے کھینچنے لگا، مطلب مجھ سے دور ہو گیا، لیکن میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں نہیں چھوڑی، تو سنتوں پر میں عمل کرتا چلا گیا، تو آج دعوت اسلامی کے باہر ہیں آپ کے سامنے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک دفعہ پھر مختصر سے مطلب تینوں طریقے بتا دیے جائیں دوبارہ، تاکہ وہ کافی ساری باتوں میں ایسا نہ ہو ذہن سے نکل گیا ہوں، تو وہ تینوں طریقے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں، سن لیں، اور پھر اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہم بھی گھر میں ہوں، کہیں ولیمے میں، دعوت میں، کہیں پر بھی ہوں، انشاءاللہ عز و جل سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھایا کریں گے۔ اب یہ ایک طریقہ تو یہ کہ جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں دو سانوں ہو کر، ایک طریقہ تو یہ ہے، اور یہ جو پردے میں پردہ بھی اس سے ہو جاتا ہے، اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے یا دامن جو ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی نا کہ پردے میں پردہ کر کے بیٹھیں، تو یہ تشہد میں بیٹھے اگر چادر سے بھی پردے میں پردہ ہو جاتا ہے، یا دامن، آج کل یہ کرتے کے دامن بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اگر یہ پاؤں اٹھا کر یہ اس سنت پر عمل کرے گا تو بھی سامنے والے کے لیے بدنگاہی کا سامان ہوگا، تو اس میں جو ہے وہ تشہد میں جس طرح بیٹھتے ہیں تو پردے میں پردہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور چادر ہو تو یہ گھٹنے سے لے کر اچھی طرح پنجوں تک چادر کو پھیلا کر یوں رکھ لے، تو اس طرح بھی پردے میں پردہ ہو جائے گا۔ پھر پردے میں پردہ کا مدنی نام آگے آ رہا ہے، تو اس کی تفصیل تو ظاہر ہے کہ اسی میں ہوگی، تو اس طرح جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کھائے، یا الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا گھٹنا جو ہے وہ کھڑا کر کے کھائے اس طرح، یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سرین صورت میں بالخصوص پردے میں پردے کا خیال رکھنا جی اس میں خیال رکھنا چاہیے، اگر دامن کرتے کا لمبا ہے تو وہ اس کو کر لے یوں، تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ زمین پر سرین جمے ہوں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں، اس طرح کا حدیث میں وہ آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اس طریقے سے بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ جی تو یہ ایک طریقہ، تو اس طرح بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ بقدر ضرورت پیٹ میں جاتا ہے، زیادہ جاتا نہیں، اور یہ پالتی مار کر بیٹھتے ہیں نا، چوکڑی مار کر چار زانوں، تو اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہے توند نکل آتی ہے، پیٹ بڑھتا ہے اس سے، اور بھی دیگر معدہ پھیلتا ہے اس سے۔ میں ایک نگران شورا کا مدنی پھول مجھے یاد آ گیا، میں تو وہ یہ فرما رہے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوں سنت کے مطابق بیٹھنے میں کہ پاؤں میں درد ہو جاتا ہے نا، تھک جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ چار زانوں چوکڑی مار کر بیٹھ کر کھانے لگ جاتے۔ تو نگران شورا نے بہت پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ اب ایسا ہو نا تو یوں کریں کہ جب تک اس طرح بیٹھ کر کھا سکتا ہوں نا تب تک کھاؤں گا، اور اب بیٹھا نہیں جائے گا تو کھانا بھی چھوڑ دوں گا۔ تو یہ نفس پر تھوڑا یہ تو نفس ہے نا، تو تھوڑی فیس لگائیں گے نا اس طرح نفس پر، کہ نفس جیسا کہتا ہے ہم ویسا کرتے چلے جاتے ہیں، تو یوں بھی انشاءاللہ عز و جل سنتوں پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں ساتھ ہی ایک مدنی نام ہے، یہ تھا کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا ہے، تو اب مٹی کے برتن گھر میں رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس میں کھانے کی کیا فضیلت ہے، اور اس حوالے سے مدنی پھول کچھ ہمیں مزید مل جائیں مدنی چینل کے ناظرین کو، تاکہ یہ تو نیت کر لی کہ سنت کے مطابق بیٹھنا ہے انشاءاللہ، اور اب ساتھ جو مٹی کے برتنوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول مل جائے تو انشاءاللہ مزید ہم نیت کر لیتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانا جو ہے وہ افضل ہے، اور بہار شریعت میں کہ مٹی کے برتنوں کا استعمال سب سے بہتر، کہ حدیث میں ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے مٹی کے برتن میں کھانے کی۔ پھر یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں مٹی کے برتن پیش کیے تھے، 2 مٹی کے گھڑے پیش کیے تھے، ایک چھاگل جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور دیگر چیزیں بھی اس میں تھی۔ اسی طرح وضو کے مستحبات میں سے ہے کہ وضو کے پانی کا جو برتن ہو وہ مٹی کا ہو، الحمدللہ۔ اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین بھی مٹی کے برتن استعمال فرماتے، خود ہمارے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کو یہاں ہمارے پاس امیر اہل سنت کا ایک کلپ بھی موجود ہے جو مٹی کے برتنوں کے حوالے سے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ترغیب ملے گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا وہ مٹی کے برتن کے حوالے سے جو بالخصوص کلپ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رد المحتار کے حوالے سے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ مدنی انعامات میں بھی مٹی کے برتنوں کو ہم نے جگہ دی ہے۔
बल्कि मिट्टी के बर्तनों ने मदनी इनामात में जगह तशरीफ़ फरमा हुए हैं, मिट्टी के बर्तन अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ दावत इस्लामी वालों में तो हज़ारों होंगे जिनके घरों में मिट्टी के बर्तन कुछ ना कुछ एक दो इस तरह होंगे ज़रूर। क्या ख्याल है, आप तायद करो, हैं ना मिट्टी के बर्तन? देखो माशाअल्लाह कितनों के पास मिट्टी के बर्तन हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के वली कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातहुमुल आलिया की ज़बानी भी मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करने के हवाले से फ़जीलत सुनी है, और साथ ही कई इस्लामी भाइयों ने मतलब इसका इजहार भी किया कि उनके यहाँ घर में मिट्टी के बर्तन हैं। तो आप में से भी कईयों के घर में होंगे। तो अब यहाँ पे जैसे आपने फ़जीलत तो बयान कर दी, लेकिन वो ज़हन में आता है कि अब मिट्टी के बर्तन जो कि मिट्टी तो मिट्टी है, अब ये थोड़े जल्दी एक तो टूट जाते हैं, यूँ ज़हन नहीं बनता घर में लाने का, फिर इनको धोने में भी थोड़ा ज़ाहिर बात आम स्टील वगैरह के बर्तन की निस्बत थोड़ी मुश्किल होती है। फिर मेहमान वगैरह घर में आते हैं तो मतलब अजीब सा लगता है कि मिट्टी के बर्तन घर में, एक पुराना सा माहौल लगता है कि बिल्कुल शायद ये बहुत पीछे के हैं कोई, मतलब अब ज़माना तो मतलब बहुत फारवर्ड जा रहा है, तो हम मिट्टी के बर्तन घर में रखे हुए हैं। तो इस तरह मतलब शैतान जो है इस तरह के वसवसे डालता है। अब ये कि जहाँ तक टूटने का ताल्लुक है तो वो कांच के बर्तन भी टूट ही जाते हैं, और कई बर्तन टूटते हुए देखे भी हैं, सबके घरों में टूटते हैं। तो अगर ये सिर्फ अगर उज़र आ जाए कि टूट जाते हैं, तो मिट्टी के बर्तन भी टूट जाते हैं, तो कांच के भी टूटते हैं, तो वो भी इस्तेमाल ना हो। इतनी ज़बरदस्त फजीलत के जो अपने घर में खाने पीने के लिए मिट्टी के बर्तन बनवाता है, फरिश्ते उस घर की ज़ियारत करने आते हैं। तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते तशरीफ़ लाएँ जिस घर में, आप बताइए कि वो घर अमन का गहवारा कैसे ना बने, उस घर में रहमतें बरकतें कैसे नाजिल ना हो। यकीनन अगर हम चाहते हैं अपने घरों में, और कितना प्यारा देखें मदनी नाम है। अब अमीर सुन्नत ने जिस तरह जब इरशाद फरमाए कौन कौन इस्तेमाल करता है, तो कितने सारे हाथ खड़े हुए ना। तो माशाल्लाह ये दावत इस्लामी के माहौल की बरकत है कि इससे अमल का जज्बा बढ़ता है, और बिलखुसूस मदनी इनामात ये तो है ही अमल बढ़ाने के लिए। तो मदनी इनामात की बरकत से कई इस्लामी भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी के बर्तन घर में रख लिए। तो इंशाअल्लाह ये जब जज्बा होगा कि भाई मेरे घर में मिट्टी के बर्तन आएंगे, इंशाल्लाह फरिश्ते ज़ियारत करने आएंगे, तो इंशाल्लाह फिर इसमें ये वसवसे नहीं आएंगे। अब ज़रूरी नहीं मतलब आप ठीक है मेहमान वगैरह आते हैं तो इसके लिए ये कि एक प्याला और एक मिट्टी की प्लेट भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर मैं अपने सारे बर्तन अगर हम नहीं बनवा सकते, तो कम से कम ये हो कि एक खाने की जो प्लेट है और पीने के लिए जो प्याला है, जैसे हमारे यहाँ भी रखा हुआ प्याला मिट्टी का, तो इसको हम ले लें, अपने इस्तेमाल में ले लें, और वक्तन फ़वक्तन हम इस्तेमाल करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता आदत बनेगी। और ज़ाहिर है कि जो इस तरह के इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाजरीन सोच रहे होंगे ये तो बहुत मुश्किल हो गया, अब ये तो क्या मिट्टी के बर्तन और ये तो मदनी इनामत मुश्किल है। तो मदनी इनामत मुश्किल नहीं है, मदनी इनामत आसान है। मुश्किल जब तक है कि जब तक हम इसको मुश्किल समझेंगे। तो अब अगर हम जहन बन गया कि मुश्किल है तो फिर ये वाकई अमल नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं है। मदनी इनामत बहुत आसान है और इस पर हर एक अमल कर सकता है। बाजार से मिलते हैं मिट्टी के बर्तन, एक बार आप मिट्टी के बर्तन में खा के तो देखिए, इंशाल्लाह जब आप एक मरतबा मिट्टी के बर्तन में खाएंगे तो आपका दिल में इंशाल्लाह रूहानियत महसूस होगी, आपको खुद मज़ा आएगा और जी चाहेगा बार बार खाएं। अमीर अहले सुन्नत का मामूल देखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि जब भी खाना तनावुल फरमाते मिट्टी के बर्तन ही में ही तनावुल फरमाते हैं। ये तो मदनी चैनल के नाजरीन ने भी बारहा देखा होगा रमज़ान शरीफ में जो सहरी और इफ्तार के मनाजिर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल रहता है। तो ये कि बस फजीलत जहन में होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और सुन्नत पर अमल करने का जज्बा होगा तो फिर इस तरह के वसवसे नहीं आएंगे। एक बुज़ुर्ग का वाक़या याद आ गया। आप एक जगह खाना तनावुल फरमा रहे थे किसी जगह पर, और उस वक्त आप लश्कर के अमीर थे। तो खाना तनावुल फरमाते हुए कुछ दाने जो हैं दस्तरखान पर गिर गए। तो ये भी खाने की सुन्नत आदाब में से है कि दस्तरखान पर गिरे हुए दाने उठाकर खा लेने चाहिए, कि इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फजीलत है, रिस्क में भी बरकत होती है। और जो दस्तरखान पर गिरे हुए दाने उठाकर खा लेता है तो उसकी औलाद जो है बेऐब पैदा होगी, और उसकी औलाद दर औलाद कम अक्ली से महफूज रहेगी। अब देखिए ना कितने फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं हदीस में इस तरह के आदाब के मुताबिक खाने के हवाले से। तो वो उन्होंने उठाकर जब खाया तो किसी ने अर्ज़ की कि खुदा अमीर का भला करे कि आप ये जो गवार हैं, ये दीगर लोग हैं, आपको कनखियों से देख रहे हैं, मतलब बुरा महसूस कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। तो आप
رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں سنت کو ترک نہیں کر سکتا. تو دیکھا نا وہی کہ لوگ کیا کہیں گے, تو لوگ تو کہتے رہے. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, زمانے کا ہے کیا ناصر, بھلا جانے برا جانے. اس طرح کے ایک واقعہ حضرت ہدبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی آتا ہے کہ وہ آپ ایک خلیفۃ المسلمین کے ہاں مدعو تھے دعوت میں, تو وہاں پہ جیسے کھانے سے فارغ ہوئے, دسترخوان اٹھایا جانے لگا, تو آپ جو دسترخوان پہ ذرات تھے وہ اٹھا کے کھانے لگے. تو خلیفہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا پیٹ نہیں بھرا, یعنی آپ سیر ہو کے آپ نے نہیں کھانا کھایا, کہ آپ یہ ذرات کھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں فقط اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس طرح کا مفہوم تھا. اور یہ آج کل جیسے یہ آپ نے کہا نا, تو لوگ اس کو برا محسوس نہیں کرتے, بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مٹی کے برتنوں سے محبت کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کے آفس میں مٹی کا پیالہ تھا نا, جس سے وہ پانی کی ترکیب ہوتی تھی پینے کی, تو برابر آفس سے ایک شخص آ کر وہیں پانی پیتا تھا کہ مجھے جو ہے اس برتن میں پانی پینے میں مزہ آتا ہے. بلکہ آپ نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ مٹی کے برتن ہوتے تو خود آ کر پانی پیتے, اور اسلام بھائی کو وہ کہنے لگے کہ میرے لیے بھی لے کر آنا آپ یہ برتن. ان کے پیچھے لگے کہ آپ پیسے لے لو اور مجھے بس جلد سے جلد یہ لا کر دو. تو مٹی کے برتن یوں اچھے لگتے ہیں, محبت کرتے ہیں لوگ. کھانے کی جتنی بھی سنت اور آداب ہے نا, اس پر باقاعدہ بڑی بڑی تحقیقات ہوئی ہیں, اور غیر مسلم بھی جو ہے وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جو سنتیں ہیں کھانا کھانے کی, یعنی مثال کے طور پہ ایک سنت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ انگلیوں کو چاٹنا, کہ اس طرح کے اس پہ غذا کے اجزاء کا مطلب اثر ظاہر نہ رہے. اب عام طور پر اگر کریں تو مطلب لوگ کہیں گے یار یہ انگلیاں چاٹ رہا ہے, حالانکہ اتنی زبردست سنت ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جب کھانے ہاتھ سے جب کھانا کھایا جاتا ہے تو انسان کی جو انگلیاں ہیں اس کے پوروں سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے جو معدے اور پیٹ کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے. تو اس کو اگر چاٹ لیا جائے تو اس چاٹ لینے کی برکت سے جو ہے وہ لیکوڈ جو ہے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے, اور اس کی برکت سے پیٹ کے امراض اور معدے کے امراض جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے کھانے کی ایک سنت ہے کھانا کھانے سے قبل اور بعد کا وضو کرنا. اب وضو اس طرح نہیں کہ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد وضو یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے. اب روزی کی تنگی ہر ایک جو ہے وہ اس کا شاکی ہے کہ گھر میں روزی کی تنگی ہو گئی ہے, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, تو کتنی زبردست جو ہے اس کے اندر یہ فضیلت ہے کہ کھانے سے قبل اور بعد کا وضو جو ہے یہ رزق میں کشادگی کرتا ہے. اب وضو کس طرح کرنا ہے کہ ہاتھ کا یہ جو گٹے, یہ گٹے کہلاتے ہیں, تو 3 مرتبہ یہ گٹوں تک جو ہے وہ دونوں ہاتھ دھوئیں اور منہ کا اگلا حصہ اس طرح دھو لیں اور پھر کلی کر لیں. تو کھانے سے پہلے یہ وضو کرنا جو ہے وہ سنت ہے, کھانے کے بعد بھی ہے. اب اس کے فوائد کیا ہیں کہ انسان دن بھر میں بہت سارے کام کاج میں مصروف رہتا ہے, تو ظاہر ہے ہاتھ وغیرہ میں گرد غبار لگ جاتا ہے, اور اگر ہم اس سنت پر عمل کرنے کے عادی نہ ہوئے تو بسا اوقات بہت زیادہ نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. جیسے کہا گیا کہ ایک شخص جو ہے ایک ٹرک ڈرائیور ہوٹل میں گیا اور کھانا کھایا, کھانا کھاتے ہی فوراً تڑپ تڑپ کر مر گیا. اب لوگ بڑے متعجب ہیں کہ کئی اور لوگوں نے بھی مقصد اس ہوٹل سے کھانا کھایا تھا, ان کو کچھ نہیں ہوا, جس نے کھانا کھایا مر گیا. تو جب لوگوں نے اس کی مطلب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس نے ہوٹل میں کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے ٹرک کا جو ٹائر ہے اس کو چیک کیا تھا. تو اب جب اس ٹائر کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس ٹائر کے نیچے ایک سانپ کچلا ہوا تھا. اب اس سانپ کا جو زہر تھا اس پہ پھیل چکا تھا. اب اس نے جب ہاتھ لگایا تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں آ گیا. اس نے کھانا کھانے سے پہلے وضو نہیں کیا, ہاتھ نہیں دھوئے, تو وہ زہر جو تھا اس کے کھانے کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلا گیا, یہ اس کی موت کا سبب بنا. تو پتہ چلا کہ مقصد سنتوں پر عمل کرنے سے الحمدللہ دنیا بھی برکتیں بھی ملتی ہیں, رزق میں برکتیں ملتی ہیں, الحمدللہ اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے, اولاد بے عیب پیدا ہوتی ہے. یقیناً بہت ساری الحمدللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں. بس میں نے اللہ کی رضا کے لیے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے سنتوں پر عمل کرنا ہے, اور سنت کے مطابق انشاءاللہ اب آئندہ میں سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کی سنت اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھانا کھاؤں گا انشاءاللہ سے. تو مدنی چینل کے ناظرین نے یقیناً یہ نیت کر لی ہوگی کہ انشاءاللہ
ہم مطلب کھانے کی جو دیگر کئی ایک سنتیں ضمناً بتا دی گئیں، تو یہ سنتیں، ان سنتوں پر بھی عمل کریں گے، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھائیں گے، مٹی کے برتن بھی استعمال کریں گے۔ اب نیت تو ہم بہت سارے کاموں کی کر لیتے ہیں، اس میں بھی نیت کر لی ہوگی، لیکن عادی بننے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، تو اب عادی کیسے بنا جائے، اس کے لیے مطلب کیسا، مطلب کہ ہم گھر میں مٹی کے برتن رائج ہو جائیں، سنت کے مطابق، سنتوں پہ مطلب میرا عمل کا جو ہے ایک ذہن بن جائے اور عمل کرنے لگ جاؤں میں۔ اس کے لیے جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے الحمدللہ وہ سنتوں کا عامل بن جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، اس میں ڈھیر سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ۔ باقاعدہ سنتیں سیکھنے کا ایک حلقہ لگتا ہے باقاعدہ، جس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو ہے یہ سنتیں سیکھی جائیں گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا پورا جدول ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کھاؤ پیو اور سو جاؤ، ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ۔ نماز سیکھنے کا ایک وقت ہوتا ہے، سونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، کھانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، تو اسی طرح سنتیں سیکھنے کا ایک پورا حلقہ ہوتا ہے جس میں سنتیں سکھائی جاتی ہے، پھر وقتاً فوقتاً سنتیں بتائی جاتی ہے۔ جیسے سونے کا وقت آیا تو بھائی سونے کی یہ سنتیں، کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے کی سنتیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مدنی انعام پر انشاءاللہ عز و جل عمل کریں گے تو بہت جلد بہت ساری سنتیں سیکھنے کو بھی ملے گی، اور انشاءاللہ اس پر عمل کا جذبہ بھی ملے گا۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین مٹی کے برتن استعمال کرنے کی بھی نیت کر لیں، اگر نہیں بھی کھاتے تو لے کر رکھ تو لیں، گھر پر لے لیں، گھر پہ رکھ لیں۔ پھر یہ کر لیں کہ جب کھانے بیٹھیں تو بھلے چائے نہیں کھاتے، ابھی عادت نہیں ہے، تو یہ کر لیں کہ بھائی وہ دسترخوان پہ رکھ دیں اس کو سامنے، تو مٹی کے برتن پر بھلے جس پلیٹ میں بھی کھا رہے تو بار بار اس پر نظر پڑتی رہے، تو اس طرح وہ سامنے ہوگی پلیٹ تو کبھی نہ کبھی کھانے کا ذہن ہوگا، اور آپ جب کھائیں گے نا اس پلیٹ میں، یقین کریں آپ کے گھر کے مدنی منع اور مدنی منیاں آپ کو کھانے نہیں دے گی، وہ خود آ جائیں گے کہ میں اس میں کھاؤں گا۔ ایسا ہوا بھی ہے کہ وہ نہیں کھانے دیتے اس پلیٹ میں، ان کی بھی مطلب اس طرف رغبت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین ہی بچوں کی تربیت کریں گے۔ ابھی تو مدنی چینل دیکھ کے ماشاءاللہ مدنی منوں مدنی منی بچوں کا بہت زیادہ ذہن بن گیا، امیر اہل سنت کی افعال کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھا گیا اس کو کہ امیر اہل سنت کی طرح وہ مطلب جو ہے سب پرچم اٹھا کے گھر میں گھومتے ہیں، امیر اہل سنت کی طرح جیسے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کے نعرے لگاتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ مٹی کے برتن اگر ہوگا تو بچے اس طرح بہت مائل ہوں گے۔ جی آپ دانے اٹھا کر کھائیں تو بچے بھی چن کر کھائیں گے، آپ چاٹیں تو وہ بھی چاٹیں گے، آپ پلیٹ دھو کر پئیں تو وہ بھی پئیں گے، تو اس طرح ان کی بھی ساتھ ساتھ تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ سنتوں سے واقعی دوری ہے تو آج ہمارے اندر بہت زیادہ بے عملی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کا فرماتے ہیں کہ جس کی سنتیں چھوڑنے کی عادت بن جاتی ہے وہ پھر ایسا ایسا واجبات چھوڑتا ہے، پھر ایسا ایسا فرائض چھوڑتا ہے، تو یوں سنتیں الحمدللہ ہمیں فرائض و واجبات کے قریب لے کے آئیں گی کہ جو سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا وہ بہت سارے گناہوں سے بچے گا، جو سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا وہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا، سنت پہ عمل کرنے والا فرائض و واجبات کا پابند ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی صرف سنتیں سکھاتی ہے، فرائض و واجبات کو چھوڑا ہوا ہے، نہیں، بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی یوں کہنے کہ آپ کو جڑ دے رہی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی تو ہے کہ جو الحمدللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی طرف جو ہے وہ رغبت دیتی ہے۔ کسی مطلب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ نماز کا پابند ہوگا، اس کے مطلب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے ذہن میں آئے گا یار نماز جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو سرکار کی محبت اس کے دل میں تو نماز کی طرف مائل ہوگا، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو ہے اس چیز سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نفرت تھی، منع کیا ہے، وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو الحمدللہ سنتوں کی محبت جو ہے ہمیں فرائض و واجبات کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیو، ہم یہ سن رہے تھے، مبلغ دعوت اسلامی ہمیں اس لحاظ سے ذہن دے رہے تھے کہ ہم غور کریں کہ آج ہماری حالت کیا ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی مطلب آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہماری عملی حالت کیا ہے، آج کس طریقے سے مسلمان جو ہے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ ترقی کی راہیں جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جائیں تو ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت الحمدللہ ہمیں یہی ذہن دیتے رہتے ہیں، نگران شورا ہمیں یہی ذہن دیتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اگر زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو کرے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ آج سے نہ صرف سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا ہے اور مٹی کے برتن حتی الامکان استعمال کرنے ہیں، اور دیگر جو سنتیں سنی نہ صرف ان سنتوں پر بلکہ دیگر جو بھی امور ہم نے سر انجام دینے، جو کام کرنے ہیں، پانی پینا ہے، گھر میں آنا جانا ہے، مسجد میں آنا جانا ہے،
بازار میں جانا پڑتا ہے، ہمیں کاروبار کے لیے جانا ہے، مسلمانوں سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، ہم کہیں ولیمے میں جا رہے ہیں، کہیں دعوت میں جا رہے ہیں، کہیں ہم مہمان جا رہے ہیں یا ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں، ہم مطلب اپنی زندگی کے تمام تر معاملات پہ غور کرتے چلے جائیں. میں کپڑے اتار رہا ہوں، کپڑے پہن رہا ہوں، امامہ سجا رہا ہوں، میں جو بھی امور کر رہا ہوں، جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ کام کس طرح کیے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی پہ غور کرتے چلے جائیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ کام ایسے کیا، میں بھی انشاءاللہ ایسے کروں گا. اچھی اچھی نیتیں بھی ساتھ ہوں کہ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں سنت کے مطابق کر رہے ہیں، ساتھ اچھی نیت بھی ہے. انشاءاللہ عز و جل ہماری ساری زندگی گویا کہ ایک عبادت بن جائے گی. اور آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کی جانی چاہیے. مثال ہم سو رہے ہیں، اب تو ہم سو جاتے ہیں، روزانہ سوتے ہیں اور کئی گھنٹے سوتے ہیں، لیکن اگر ہم سنت کے مطابق سوئیں گے اور دعائیں پڑھ کے سوئیں گے، سنت طریقہ جو ہے وہ سیکھ لیں گے، اور تو انشاءاللہ ہمیں سونے کا بھی ثواب ملے گا. تو یوں کہہ لیں کہ ہمارا پورا دن جو ہے وہ سنتوں کے سائے میں گزرے گا. سارا دن ہمارے سامنے سرکار علیہ السلام کا گویا کہ ایک زندگی کے پہلو رہیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم بالخصوص اس مدنی انعام کے حوالے سے جو ہمیں ذہن دیا گیا، مدنی پھول دیے گئے، وہ اور بالعموم ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آئیے اگلے سلسلے میں کس مدنی انعام کے حوالے سے مدنی پھول سنیں گے اس پہ ہم سن لیتے ہیں. وہ مدنی انعام انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا آج آپ نے حتی الامکان سنت کے مطابق بیٹھ کر پردے میں پردہ کھانے پینے کے دوران مٹی کے برتن استعمال فرمائے، نیز پیٹ کا قفل مدینہ لگانے یعنی خواہش سے کم کھانے کی کوشش فرمائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھی انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی مدنی انعام کا جو دوسرا جز ہے پیٹ کے قفل مدینہ کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل اس کی کیا برکتیں ہیں، اور بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت کا پوری ایک کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں جو فیضان سنت کا ایک باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ. تو اس کا بھی اگر آپ اس سلسلہ آنے سے پہلے مطالعہ کر لیں گے آپ کو بہت ساری انشاءاللہ باتیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. تو یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پیٹ کا قفل مدینہ جو فیضان سنت کا ایک باب اور فیضان سنت جلد اول میں شامل بھی ہے، تو اس کا انشاءاللہ اگلے سلسلے سے پہلے مطالعہ کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اس مدنی انعام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس حوالے سے بہت سارے مدنی پھول سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کرنے، روزانہ فکر مدینہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کرم